میرا سوال ہے کہ اکثر لوگ گرمیوں میں میت کو فریج میں رکھتے ہیں، تو کیا میت کو فریج میں رکھنا اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ جن چیزوں سے زندہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب سردی میں کوئی کپڑے بھی نہ پہنے، گرم کپڑے، اور سردی میں کھڑا ہو جائے، اب گزرے گی کیا؟ ٹھٹرتا ہوا ہے نا. تو اب یہ بتائیے کہ جو اس کولڈ اسٹوریج میں یا کولڈ اسٹور میں جس کو رکھا جائے گا، اور یہ حدیث پاک موجود کہ جس سے زندہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی سے مردہ انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اب یہ بتائیے کولڈ اسٹور اس پر کیا گزرے گی؟ اب یہ کہ یہ نہ بول سکتا ہے، نہ پھڑک سکتا ہے، نہ اچھل سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، اس کی روح نکل گئی، تکلیف. تو اس لیے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مطلب اب اللہ بہتر جانے حقیقت حال. بالکل یہ عام، اتنا عام ہو گیا تو وہ بھی تو عام ہو گیا نا، اپنے پوسٹ مارٹم بھی کرتے ہی. اچھا، اپنے وطن میں جو لاش منگواتے ہیں ان کا تو یہ جو نظام ہے پیٹ کا، یہ تو سارا کاٹ کے نکالتے ہیں نا، آنتے ہیں اجڑیاں تو تھوڑی بھیجیں گے. جی، یہ اس پر بھی بات ہوئی ہے اور یہ واقعی ہو رہا ہوتا ہے، مگر مجھے اس بار کا سفر جو UK کا یورپ کا ہوا ہے تو یہ موضوع میں نے لیا تھا تو پتہ یہ چلا ہے جو اسلامی بھائیوں کی طرف سے بھی کہ اب یہ الحمدللہ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ذہن جیسے بنتا چلا جا رہا ہے، یہ رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھیجنے کے اخراجات بھی اب اتنے ہیں کہ اگرچہ وہاں کے تدفین کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن بھیجنے کے اخراجات بھی اتنے ہیں کہ اب یہ کہ یار چلو یہاں مطلب کہ یہیں پر ہم وہ مطلب کہ اس کو کر لیتے ہیں. اگر بھیجنے کا پروسیجر کرنا ہے تو حضور پھر اس کے لیے تو ان کو واقعی ٹائم لینا پڑتا ہے، ایئر لائن میں جگہ ملتی ہے اور پھر 2-4 دن نکل جاتے ہیں. یہ تو ہے، تو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ مہربانی کر کے یہیں وصیت کر دیں کہ بھائی اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے یہیں دفن کر دینا، اور مہربانی کر کے گھر والوں کو بھی بول دیں کہ بھائی اب میرے کو صرف 4 گھنٹے کے لیے بلوا کے کیا کرو گے، تم 4 گھنٹے مجھے گھر پر رکھو گے، میری میت تو اس کے لیے میں جو 4 دن اور 1 ہفتہ جو کولڈ اسٹور میں رہوں گا اس کی تکلیف کو ذرا احساس کرو. تو ہو سکتا ہے گھر والوں کا آج ذہن بن جائے، ورنہ گھر والے عموماً رہنے نہیں دیتے، کہتے نہیں ہم کو باڈی بھیجو، اور وہ باڈی منگواتے ہیں گھر والے اور پھر لوگوں کو چندہ کر کے اس کی باڈی بھیجنی پڑتی ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی لے جانا اور یہ سب مسائل ہیں. اندرون ملک بھی یہ مسائل تو ہوتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے شہر میں، اب ادھر کراچی میں نوکری کر رہا ہے، اب یہ ہے مطلب یہ کہ مثلا چترال کا ہے یا خیبر پختونخوا ہے تو وہاں لے جاتے ہیں باڈی کو، تو اس میں بھی وہی پروسیجر تو ظاہر چلتے ہی ہوں گے. پھر ایمبولینس میں جاتی ہے، ایمبولینس یہ تو ہے نہیں کہ 1 گھنٹے میں اڑ کے اتر جائے ایئرپورٹ پہ اور روڈ پہ ہے، تو پھر برف اور یہ سب مطلب ترکیب کرنی پڑتی ہوگی. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، آمین آمین. ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. ویسے بھی سنت یہی ہے کہ اس کو جلدی دفن کر دیا جائے، بلا وجہ اس کو روکا نہ جائے. رشتہ داروں انتظار میں تو بیٹا آئے گا تو وہ آئے گا تو یہ آئے گا تو ادھر سے آ رہا تو ادھر سے آ رہا ہے، یوں بھی کافی ڈیلے، اس کو سیٹ نہیں مل رہی، اس کو ٹکٹ نہیں مل رہی، اس کی سیٹ اوکے نہیں ہو رہی. اس میں بھی مطلب مرنے والا جو ہے نا، یہ ہم لوگوں کی معلومات کی کمی کی وجہ سے کتنی تکلیف میں آ جاتا ہوگا. سسٹم بنے ہوئے ہیں دنیا کے اور کسی کو کچھ سمجھ آتی نہیں ہے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں کوئی تکلیف ہے یا نفع ہے، نقصان ہے، کیا بس ایک نفسیاتی اثر ہے کہ ماں دیکھے گی تھوڑا اپنے لال کو تو تھوڑا ہائی پیٹ کرے گی، بین پھوٹ کے روئے گی، سمجھے، بیوی دیواروں سے متھا مارے گی. تو جب تک یہ پروسیجر پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک لاش کی تدفین نہیں ہوگی. کتنا عجیب و غریب ماحول آ گیا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.